أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد علم دوست حضرات سے نہج البلاغہ سے متعلق چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں مناظرانہ ابحاث میں الجھا کے ہمیں اپنے قیمتی سرمایوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا سنت پیغمبر اکرم پر نگاہ ہو، ہم اپنے فرقہ وارانہ انداز سے اور فرقہ کو مد نظر رکھ کے ان پہ غور کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کی نگاہ سے اور پیغمبر کی سنت کو سنت پیغمبر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جو مہم مسئلہ ہے اور جہاں سے اختلافات ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں قرآن اور سنت رسول کس سے سمجھنی ہے۔ اب یہ تقسیم ایسی ہو چکی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سلسلہ مٹ جائے گا، لیکن ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کا احترام اگر مد نظر رہے، ہر کسی کے اپنے اپنے مقدسات ہوتے ہیں اور بزرگان یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین مت کی جائے، لہذا ان بحثوں کو چھوڑ کے جو علمی بحثیں ہیں، جو وہ چیزیں ہیں جو زندگی سنوارتی ہیں، ان کو اخذ کیجیے۔ نہج البلاغہ اس سیشن میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی جوانان آپ مت الجھیے اس کتاب کی اختلافی مسائل میں، اور اہل سنت علماء میں سے جس حد تک اہل سنت علماء نے لیا ہے آپ اہل سنت جوان اس میں سے لے لیں۔ سید رضی نے جو کچھ جمع کیا ہے، باقی شیعہ علماء نے جو کچھ اس کو شرح لکھی ہے، اس پہ اپنی نگاہ ڈالیے۔ آپ دیکھیے مثلا اس دور میں، بالکل مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو چونکہ ہماری بہت ساری ویڈیوز حقائق کی وضاحت کے لیے موجود ہیں۔ مثلا اس دور میں علم حدیث کے ایک بہترین ماہر جناب صبحی صالح جو 1986 میں بیروت میں شہید ہوتے ہیں، اہل سنت کے اس لیول کے عالم ہیں کہ انہوں نے علوم قرآن اور علوم حدیث پہ عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور اردو میں ان کا ترجمہ موجود ہے۔ اب یہ علم حدیث کا ایک ماہر، میں نے علم حدیث کی ان کی پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کتنا ان کی مطالعے میں وسعت ہے اور حدیث پہ ان کی کتنی گہری نظر ہے۔ اور میں نے بعض مترجمین اردو کا یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ اس کتاب کو ہمارے دینی مدارس کی، یعنی صبحی صالح کی علم الحدیث کی کتاب کو ہمارے دینی مدارس کے کورس میں شامل کیا جائے۔ بس عزیزان، اہل سنت جوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اگر اس لیول کا عالم، علوم قرآن پہ بھی ان کی کتاب ہے اور بہت درجنوں کتابیں ہیں ان کی، اب اس لیول کا ایک عالم اگر نہج البلاغہ کی تحقیق کرتا ہے، نہج البلاغہ چھپواتا ہے، نہج البلاغہ کے موضوعات معین کرتا ہے، اور وہ ہمارے پاس بھی یہاں موجود ہے، میں بعض ویڈیوز میں اس کو پیش کر چکا ہوں، تو اب آپ ان اختلافات کے بجائے ایک صبحی صالح کو لے لیجئے۔ ایک چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں چونکہ وہ محمد عبدہ وہ پرانے دور کے ہو گئے، لیکن یہ تو ابھی ہمارے دور کے ہیں صبحی صالح، لہٰذا ان اختلافی مسائل کے بجائے ان بزرگان سے آپ لے لیجئے، جو انہوں نے تشریح کی ہے اسی تشریح کو لے لیجئے۔ ایک ویڈیو موجود ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب نہیں، اس کو دیکھ لیجئے، ہم نے تفصیل وہاں عرض کی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل تشیع عزیزان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ایک اہل سنت برادر آپ پر اعتراض کرتا ہے تو آپ اعتراضات کے الجھنے کے بجائے آپ ان کو کہیے ٹھیک ہے۔ مثلا ایک خطبہ شکشکیہ پہ بحث ہوتی ہے، بہت بحث جو ہے وہ خطبہ شکشکیہ کہ آپ ان کو کہیے، واضح کہیے، خطبہ شکشکیہ کو چھوڑ دیجئے، خطبہ شکشکیہ آپ چھوڑ دیجئے، نہیں قبول کیجئے، سید رضی نے اس کو بنایا ہے، اس کو قبول کیجئے، لیکن یہ کہ باقی نہج البلاغہ میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اہل سنت علماء اس کو قبول کرتے ہیں، ان کو علوم محمد و آل محمد سے آگاہ کیجئے، توحید و قرآن اور رسالت سے محبت علی کو پیش کیجئے، حکمت کی باتیں پیش کیجئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ پرانے اعتراضات ہو گئے ہیں کیونکہ بار بار جوان پوچھتے ہیں، اور میں اس سیشن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئے عزیزان گرامی جن کو علی سے محبت کا دعویٰ ہے وہ کتاب نہج البلاغہ کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی حکمت بھری باتیں دوسروں کو بتلائیں، نہ کہ خود بھی الجھ جائیں اور دوسروں کو بھی الجھائیں۔
ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں گزرا ہے، وہی پرانے اعتراضات جو نہج البلاغہ کی تحریر کے 250 سال بعد ابن خلقان نے اعتراض شروع کیا، اور وہ بھی عجیب سے یعنی انداز سے، اب کیا کہوں اس کو۔ تو آپ ان اعتراضات میں مت الجھیے، اس لیے کہ کوئی اعتراض بھی نیا نہیں ہے۔ 3 کتابیں ہیں، میں عرض کروں گا، اگر گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے نہج البلاغہ پہ اعتراضات کا تو یہ ایک کتاب ہے منہاج نہج البلاغہ سید سبط حسن ہنسوی کی، اور یہ ہم نے ان دونوں کتابوں کو یکجا کر دیا ہے، ایک اہل سنت عالم امتیاز علی خان عرشی کی، اور ایک اہل تشیع عالم علامہ سید علی نقی کی، استناد نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کا استناد۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ آپ اختلافی مسائل میں اپنے وقت کو مت ضائع کیجئے۔ رہ گیا اگر خواہ جیسے اکثر جوان پوچھتے ہیں جی یہ پوچھا جاتا ہے اور وہ پوچھا جاتا ہے، تو ہم جیسے طلبہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان سے پوچھ لیجئے، اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ پوچھ لیجئے، دوسرے روابط ہمارے جو ہیں وہ اس میں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اس سے پوچھ لیجئے۔ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، اپنے دروس نہج البلاغہ قائم کیجیے، مثلا درس توحید از نہج البلاغہ اہل سنت عزیزان کو بلائیے، مل بیٹھیے اس کو، اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیے۔ رہ گئے یہ اعتراضات میں مختصراً مثلا یہ خطبہ شکشکیہ، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے تو دیکھیے خطبہ شکشکیہ ایسے نہیں ہے کہ فقط یہ شیعوں کے ہاں، مثلا خطبہ شکشکیہ، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ شکشکیہ پر امام علی اور باقی ائمہ کی امامت کسی کتاب تشیع میں اس پر منحصر نہیں ہے کہ بس خطبہ شکشکیہ نہیں ہوگا تو امامت گویا بعض مناظر قسم کے افراد کے کہ گویا امامت کا سارا سلسلہ ہی گر جائے گا۔ نہیں، ہمارے جو محققین ہیں کسی نے بھی خطبہ شکشکیہ کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ ہے امامت علی۔ وہ حوالہ اگر دیتے ہیں تو علی کے مظلومیت کے حوالے سے دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اظہار کیا کہ مجھ سے میرا حق جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ خطبہ شکشکیہ میں جناب امیر علیہ السلام نے لفظ استعمال کی ہے تکمسہا، اب تکمسہا اس نے قمیص پہن لی جو اس کو پوری نہیں آتی تھی، تو یہ لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جا کے دیکھیے بخاری میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو جناب زہرا مرضیہ کی رحلت کے بعد جب بیعت کے لیے بلایا گیا اور بخاری کے مطابق علی علیہ السلام نے بیعت کی، تو اس میں جناب امیر علیہ السلام نے جو اپنے اعتراضات پیش کیے اس میں اسی تکمسہا کے ساتھ قریب قریب لفظ جو ہیں وہ علی علیہ السلام نے وہ استعمال کیے ہیں۔ بخاری نے حدیث نمبر 4240 میں اس کو درج کیا ہے، لفظ استبددتا۔ استبددتا کسی عام جا کے لغت کو دیکھیے، اس کا معنی کیا آتا ہے کہ آپ نے خود کو ترجیح دی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کے سے نقل ہے بخاری میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قرابت رسول کی وجہ سے خلافت حق ہمارا تھا، استبددتا لیکن آپ نے ہم سے لے لیا، آپ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا اور ہم پر آپ نے آپ کو ترجیح دی۔ اور کیا ہوتا ہے تکمسہا، یعنی ہمارا حق تھا، اور ساتھ نس کہتے ہیں۔ جی نس کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے قرابت کو ایک مورد گفتگو قرار دیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے کہ یہ قرابت، چونکہ ثقیفہ میں قرابت کی وجہ سے انصار کے مقابلے میں اس خلافت کو لیا گیا تھا، تو وہ لفظ استبددتا کو آپ دیکھیے اور خطبہ شکشکیہ کے لفظ تکمسہا کو دیکھیے، فرق کیا ہے؟ اب وہی الفاظ اگر تھوڑے سے لفظوں کے تبادلے کے ساتھ بخاری میں استعمال ہیں تو ہم کیا کہیں گے اس میں؟ تو یہ بحثیں جو ہیں وہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ مہم نہیں ہے۔ باقی رہ گئے حوالے، آپ دیکھیے سید رضی کے دور کے ہیں، سید رضی کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، اور ان کے ساتھ ایک گفتگو ہوتی ہے قاضی عبد الجبار۔ ابھی میرے پاس یہاں کتابیں پڑھی ہیں، کیا ابھی ان کو اٹھا کے دکھاؤں؟ المغنی کتاب قاضی عبد الجبار کی ہے، اور الشافی سید مرتضیٰ علم الہدا کی، سید رضی کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے بڑے بھائی کی، ان میں امامت کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں خود قبول کرتے ہیں قاضی عبد الجبار کہ یہ جو علی علیہ السلام نے شکوے کیے ہیں یہ کیے ہیں تو ان کی یہ توجیہ ہے،
यानी उसको कबूल करके खुतबा शिक्षकिया को और उसके अल्फाज नकल करके उसकी तौजीह करते हैं कि नहीं, आप ये कहते हैं अली की मुराद इससे ये नहीं थी। तो बाकी मुराद क्या थी, इस मुराद के लिए वजाहत कोई 40 सफ़ों के करीब सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा सैयद रज़ी के बड़े भाई ने शाफी में और कुछ रसाइल में, इनके रसाइल हैं, उन रसाइल में भी इसको मुकम्मल तौर पर शरह की है खुतबा शिक्षकिया की। और काजी अब्दुल जब्बार के साथ जो है वो गुफ्तगू में। अब इस हवाले से आप ये कहिए कि सैयद रजी ने इस खुतबे को पेश किया है, तो ये बात कुल्ली तौर पर गलत होगी। लिहाजा काजी अब्दुल जब्बार और सैयद मुर्तज़ा की अगर गुफ्तगू है तो इस अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, न कि ये सिलसिला के एक दूसरे पे लानतान का सिलसिला। अब ये फिर बाकी जो नकल किया है इसनाद के साथ, तो वो अभी इसनाद के साथ शेख तूसी वगैरह ने, मरहूम शेख सदूक ने नकल किया है। अब उन बहसों को कि ये सनद कैसी है, ये फिर सनद की जब बहस आती है तो फिर फ़कत नहजुल बलागा की सनद और खुतबे शिक्षकिया की सनद की बात नहीं आती, फिर हर एक किताब की उसूल काफ़ी की भी आएगी और सही बुखारी और मुस्लिम की भी आएगी, वो एक अलग मौजू है। आप इसको इसनाद नहजुल बलागा हमारी गुफ्तगू मौजूद है, उस पे देख सकते हैं। रह गई है कि ये इसमें तौहीन है जनाब अमीर इस्लाम, ये तौहीन नहीं है, अपने हक को बयान करना। कहीं जनाब अमीर इस्लाम तो हाकिम शाम को भी गालियां देने से मना करते हैं, तौहीन के अली अलैहिस्सलाम कायल ही नहीं है। अपना हक बयान करना जो है वो तौहीन नहीं होती। और अगर खामखा तौहीन का मौजू बनाना है तो तौहीन तो फिर बहुत सारे लोगों ने बुखारी से बहुत सारी रिवायात इकट्ठी की हुई हैं और बहुत सारे गैर मुस्लिम या मुर्तद किस्म के अफराद ने बुखारी से तौहीन रसूल पेश की है और उसी को मौजू बनाया। तो तौहीन की बहस जो है वो फिर अगर लेंगे तो एक और मौजू छिड़ जाएगा और फिर बुखारी सर फहरिस्त आएगी कि उसमें तौहीन, अगर नहजुल बलागा में ये कहा जाएगा कि खुतबे शिक्षकिया वगैरह तौहीन साहब है और खुलफा है, तो फिर बुखारी में तौहीन रसूल खुदा की बहस आ जाएगी। लिहाजा इन बहसों को जो है वो मत छेड़िए। एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ जवानों से बिलखुसूस, और वो अक्सर जवान इसमें उलझे रहते हैं, मत उलझिए इनको। और ठीक है, अली अलैहिस्सलाम ने अगर किसी की तारीफ़ की है तो हम तारीफ़ को कबूल करते हैं जिसकी अली तारीफ़ करें, लेकिन एक बहस जो छेड़ी जाती है वो कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम खुलफा के नाम पे रखे थे। अब ये कोई अगर रखे भी हों तो इसमें क्या फजीलत क्या साबित होगी उन दूसरों की, और फिर ये है कि ये मोहब्बत साबित की जाती है इसमें। अजीज़ान देखिए, खुलफाए सलासा जो है वो हम चूँकि बरादरान अहले सुन्नत के मुक़द्दसात हैं, हमें बुजुर्गान यही कहते हैं कि दूसरों के मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए। तो अब हम ये चीज़ें तफसील से नहीं अर्ज़ करते, बस इतना अर्ज़ करूँ कि इन नामों को देखिए। पहले खलीफे का नाम खुद आप पूछ लीजिए, जो एतराज़ करता है उससे पूछ लीजिए कि खलीफा अव्वल का नाम क्या था। अबू बकर कुनियत है, या अबू कुहाफा जो है वो इनके वालिद के हवाले से जो है वो सिलसिला है। अब आप नाम पूछिए तो अक्सर को हजरत अबू बकर का नाम ही नहीं मालूम होगा। अबू बकर नाम नहीं है, अबू बकर जो है वो कुनियत है। नाम 3 लिखे हैं उलमा ने, मैं अब उस तरफ नहीं जाता। फिर अबू बकर जो है वो उसको आप देखिए कि लफ्ज़ बकर बेकर जो है वो इसका माना क्या है। लुगत की किताबों में मसलन लिसानुल अरब को मैं देख रहा था और 3-4 और किताबें लुगत की, अरबों में जब उनका ऊँट खा वो नर हो या मादा हो, वो जवान होता है तो उसको बहुत दोस्त रखते हैं। जब उसको दोस्त रखते हैं तो वो ऊँट उस उम्र का उसको बेकर या बकर कहा जाता है। अब अबू बकर कुनियत किस बेस पे है, ये खुद एक मौजू है। तो पहला ये है कि खुद हजरत अबू बकर का नाम क्या था। अब कुनियत जो है वो नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, नाम क्या था उस नाम को तलाश कीजिए। एक साहब बड़े दिलचस्प बात कर रहे थे कि आर्मी के किसी ऑफिसर के हवाले से कि दहशतगर्दी के किसी केस में हमने कोई 10 मुजरिमों को पकड़ा और उनसे पूछा कि आप ये कत्ल कुश्तार क्यों करते हैं, शियों को क्यों मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम क्योंकि ये सहाबा की तौहीन करते हैं। वो कहते हैं कि हमने उन 10 अफराद को कहा कि आप 10 मिल के 10 सहाबा के नाम बतला दें, तो उन्होंने 10 बंदे मिल के जो है वो 10 सहाबा के नाम नहीं बतला सके। जैसे मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप 10 आदमियों से पूछें
کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا تو ان کو میرے خیال میں شاید کسی کو پتہ ہو تو بہرحال چیک کر لیجئے اور یہ امتحان بھی کر لیجئے۔ تو اس حوالے سے جناب ابو بکر کے یہ کنیت نام کے طور پر کیسے ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ جن فرزندان جناب امام علی علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے وہاں بھی 3 روایتیں ہیں کہ اور گفتگو ہیں ابھی اس کو روایت تو کہنا۔ بہرحال یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں حضرت عبداللہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کی کنیت تھی۔ اب نام عبداللہ تھا تو پھر ابو بکر کا سلسلہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ان کا نام محمد تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، یعنی نہ خود خلیفہ اول کا نام معین ہے اور نہ جس کے لیے یہ کنیت تھی وہ نام معین ہے۔ تو اب ہم اس کو ایک محبت کا اظہار سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر، تو اسد الغابہ نے عمر اور عثمان نام کے 60 اصحاب کا نام لکھا ہے ولدیت کے ساتھ، جو حضرت خلیفہ دوم کے علاوہ ہیں اور خلیفہ سوم کے علاوہ ہیں، 60 نام۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں خلیفہ کے نام پہ تھا، دیکھیے نہج البلاغہ ہی کو اگر آپ دیکھیے تو نہج البلاغہ کا خط نمبر 42 آپ دیکھیے، الا عمر ابن ابی سلمۃ المخزومی، حاکم بحرین عمر ابن ابی سلمہ مخزومی کے نام جناب امیر علیہ السلام کا یہ خط ہے، اور خوبصورت خط ہے، اور اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں احببت ان تشہد معی، میں چاہتا ہوں کہ دشمن کا مقابلہ کر، مجھے یہ محبوب ہے اور میری یہ چاہت ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہو۔ اب ایسے محبوب یعنی عظمت اور اہمیت جناب عمر یہاں نقل ہے، خط نمبر 42۔ اور یہ اب کہیے کہ اگر ان کے نام پہ نام رکھ دیا جائے تو پھر کیا عظمت اور اہمیت ہو جائے گی؟ تو اس کو دیکھیے کہ احببت ان تشہد معی فانک ممن استظہر علی جہاد العدو، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد لے سکتا ہوں۔ اب یہ میرا موضوع یہ خط 42 نہیں ہے، عمر نام کا ایک شخص ہے جس کی عظمت جناب امیر علیہ السلام خط 42 میں بیان کر رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا موضوع ہے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں کے نام پہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، اگر نام سے محبت کا اظہار ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ خط 45 نہج البلاغہ کا دیکھیے، یہ عثمان کے نام ہے، اور ان کا نام ہے عثمان ابن حنیف، جن کو جمل میں بڑے مظلومیت کے ساتھ ان کو بصرہ سے نکال دیا گیا تھا، داڑھی کے سر کے بال، اور یہ صحابی رسول بھی تھے۔ تو اب وہ توہین صحابہ وہاں آپ کو بڑے کھلی نظر آئے گی بصرہ میں۔ تو بہرحال یہ عثمان ابن حنیف ہیں جن کے نام امام نے خط 45 لکھا، اور پھر عثمان ابن مظعون جن کی قبر بقیع میں موجود ہے۔ تو اب یہ کہ نام عثمان تھا، ٹھیک ہے نام عثمان تھا، تو ابھی یہ کہنا کہ اس میں فلاں کے نام سے ہی تھا تو یہ کوئی ایک فضیلت یا محبت ثابت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، پھر بحثیں دور چلی جائیں گی، اس لیے کہ پھر جب کوئی آپ کہیں گے محبت تھی اور دوسرا جوان کہے گا کہ نہیں یہ محبت نہیں تھی بلکہ یہ اظہار تھے، تو پھر بحثیں مناظرانہ صورت میں چلی جائیں گی۔ البتہ یہ ذرا دلچسپ ایک تاریخی واقعہ ہے، اگر آپ دیکھیے بعض کتابوں میں دیکھ رہا تھا، اس میں تفصیل میں نہ جاؤں، کہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے جلد 10 میں، یہ شرح بخاری کیا صحیح بخاری کی شرح ہے، اور قرطبی نے بھی اپنی شرح کی جلد نمبر 9 میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے گورنروں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ کسی کا نام نبی کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، اور اندر کوئی شخص جو ہے وہ نبی کے نام پر نام نہ رکھے۔ اب کیا وجہ ہے اس کی اور کیا سلسلہ ہے؟ بلکہ بعض اس حد تک بھی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت عمر نے بعض افراد کے ناموں کو بدل دیا ہے۔ اب یہ پھر توجیحات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی، تو نام جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک موضوع بنا لیں۔ ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے مولانا
اسحاق فیصل آبادی صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ناموں سے اگر محبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ محبت یک طرفہ پھر نہیں ہونی چاہیے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ آیا خلیفہ اول و دوم و سوم کے کسی بیٹے کا نام بھی علی تھا یا نہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر چونکہ علی کے گھر پلے تھے، اس کے علاوہ تینوں خلفاء کی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ تاریخ سے بھی اس کو دیکھ لیجئے گا اور ان کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر کو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد جن کو علی علیہ السلام نے پالا تھا، ان کے علاوہ تینوں خلیفوں کی اولاد حضرت علی علیہ السلام کی دشمن تھی۔ اب یہ پھر کیا ثابت کریں گے کہ محبت ثابت ہو رہی ہے؟ اب دشمن تھی اور اس کے لیے خلیفہ اول کی انہوں نے مثال دی ہے، حضرت عائشہ ہوں اور عبد الرحمن ہوں، تو یہ وہ ہیں جو جنگ جمل کی صورت میں علی سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ کرنے والے کیا یہ محبت کا اظہار ہے؟ اور پھر خلیفہ دوم کے اولاد کو دیکھیے، حضرت حفصہ کا کیا تعلق تھا اور کیا جناب علی علیہ السلام سے برتاؤ تھا۔ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کرتے اور جا کے یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اور پھر عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے ایک اور بیٹے، یہ صفین میں علی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اب یہاں تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ یہی صفین میں عبید اللہ ابن عمر مارے جاتے ہیں۔ اب 3 قاتل جو ہیں ان کی نقل کیے گئے ہیں، کوئی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے کہا خود علی علیہ السلام نے قتل کیا، بعض نے کہا مالک اشتر اور بعض نے کہا عمار ابن یاسر نے۔ اب وہ تاریخ پڑھ لیجئے، کیا یہ محبت کا اظہار ہے؟ اور ظاہر جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، حضرت عثمان کے بیٹوں کو تو آگے آگے ہونا ہے، اس لیے کہ جنگ ان کے باپ کے قتل کا انتقام کا یہ یا قصاص کا یہ، اس کے لیے علی سے لڑی جا رہی تھی۔ تو مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آبادی کے بقول یہ پھر یک طرفہ محبت آپ مت ثابت کریں۔ بس عزیزان، اسی پہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ خطبہ شکشکیہ اگر ضرورت ہوئی، خواہ جوانوں نے کچھ چاہا تو کمنٹس میں اس کو فرمائیں، ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ مزید بھی کر لیں گے۔ ایک چیز جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے استناد نہج البلاغہ علامہ علی نقی صاحب کی، اس کے یہ جو پرنٹ ہے، اس پرنٹ میں صفحہ نمبر 21 سے انہوں نے تقریباً شروع کیا ہے اور کوئی 180 کے قریب نہج البلاغہ کے وہ الفاظ لکھے ہیں جو نہایہ میں ابن اسیر ابو سعادات مبارک مجد الدین ابن اسیر جزری متوفہ 606 ہجری، ان کی مشہور کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، یعنی احادیث کے الفاظ کے انہوں نے معنی کیے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے، حدیث کے الفاظ کے یا بزرگان کے اقوال کے جو عربی الفاظ ہیں ان کی انہوں نے وضاحت کی ہے ابن اسیر نے۔ کتاب کا نام ہے نہایہ۔ علامہ علی نقی صاحب نے یہاں تقریباً کوئی 180 کے قریب جو ہے وہ موارد جمع کیے ہیں کہ جہاں جہاں انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے اس چیز کو پیش کیا ہے اور کہا کیا ہے۔ مثلا پہلا جملہ جو نقن صاحب نے یہاں لکھا ہے وہ ہے خطبہ نمبر 1 سے، ثم انشا سبحانہ فتق الاجواء۔ اب نہایہ میں لغت جاویہ، جب جاویہ لغت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں من ہو حدیث علی فتق الاجواء۔ اب یہ لفظ فتق الاجواء نہج البلاغہ کا لفظ ہے۔ ابن اسیر جب اپنی لغت کی کتاب نہایہ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں تو جو حوالہ وضاحت کے طور پر دیتے ہیں وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا دیتے ہیں اور اس کو کہتے کیا ہے، من ہو حدیث علی، یہ علی کی بات ہے، یہ علی کی حدیث ہے۔ پھر اسی خطبے سے لفظ ساقہ کا اس کی وضاحت کی ہے، من ہو حدیث علی شق الارجاء وسقائق الہوا۔ یہ خطبہ 1 کے الفاظ ہیں جن کی وضاحت نہایہ میں انہوں نے کی ہے۔ اب اس کتاب کو اگر ہم کیا کہیں، اگر ایک اہل سنت عالم جو حدیث کے الفاظ کی یا اثر کی وضاحت کرتے ہیں وہ 180 حوالے دیتے ہیں، تو اب اس دور میں اگر کوئی کہے کہ جی نہیں ہے تو پھر یہ نہج البلاغہ علی سے غلط منسوب ہے، تو پھر ساری کتابیں ان کو ضائع کرنا پڑے گا۔
اسی قسم کی لسان العرب میرے پاس موجود ہے، مختلف جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، میرے پاس 6 بڑی جلدوں میں موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے ہیں اور بار بار یہ کہا ہے کہ یہ فی حدیث علی، فی قول علی، بعض جگہوں پہ کہا ہے فی خطبت علی، زیادہ حدیث کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ایک فیروز آبادی ہیں، مجد الدین محمد ابن یعقوب فیروز آبادی، ان کی لغت کی کتاب ہے قاموس، انہوں نے بھی بہت سارے مقامات پر علی علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ کے الفاظ پیش کیے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ یہ لکھتے ہیں، لفظ شکشکا، خطبہ شکشکیہ کو اگر دیکھنا ہو، الشکشکۃ بالقصر، یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں قاموس فیروز آبادی کی، الشکشکۃ بالقصر شیء کالریۃ یخرجہ البعیر من فیہ اذا حاج، والخطبۃ الشکشکیۃ العلویہ لقولہ لابن عباس، یہ کہتے ہیں کہ شکشکا اگر شین پر زیر لگا کر آپ پڑھیں تو اونٹ کے منہ سے باہر آتی ہوئی وہ ہوا سی ہے جو غصے اور ہیجان کے وقت اونٹ منہ سے نکالتا ہے۔ اور حضرت علی کا خطبہ شکشکیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ابن عباس نے آپ سے خواہش کی ہے کہ آپ اپنے کلام کو جاری کیجئے اس مقام پر سے کہ جہاں تک پہنچا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شکشکا تھا، یعنی ایک جوش تھا جو بلند ہوا اور اب ختم ہو چکا ہے۔ لفظ شکشکا کی تشریح میں قاموس فیروز آبادی نے اس خطبے کا حوالہ دیا ہے، اور آگے اگر آپ جائیں گے تو بہت سارے یہاں حوالے انہوں نے لکھے ہیں۔ میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں، اور وہ ہے یہ کتاب منہاج میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ خود خطبہ شکشکیہ کی 15 الفاظ ابن اسیر نے نہایہ میں واضح کیے ہیں کہ یہ الفاظ خطبہ شکشکیہ کے ہیں، اور نہایہ نے ان کو حدیث علی کہہ کے بیان کیا ہے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ 195 ہے منہاج کا، اور موضوع ہے اس کا خطبہ شکشکیہ۔ جو باقی حوالے دیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جہاں لفظ شکشکیہ انہوں نے استعمال کیا، مثلا کتاب علامہ ابو ہلال العسکری کی کتاب ہے، یہ 382 کے ہیں، اور ان کی کتاب ہے مواعظ و زواجر، خطبہ شکشکیہ کو نقل کر کے اس کی شرح کی ہے۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو یہاں آپ دیکھیے، میں اس طرف تفصیل سے نہیں جاتا، یہ میرے پاس اس نہایہ کے حوالے سے 15 ایسے لفظ ہیں خطبہ شکشکیہ کے جن کو نہایہ ابن اسیر میں قول علی یا حدیث علی کہہ کے وضاحت کی گئی ہے۔ مثلا پہلا ہے جزا، پھر ہے جاززا، شنکا، صففا، نضجا، غاضما، ربضا، حلا، ضبرجا، خلقا، ناسما، اور شکشکا، ناسلا سے کے ساتھ۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو خطبہ شکشکیہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب کیا کیا یہاں رویا جائے، بس اسی پہ ختم کرتا ہوں عزیزان۔ ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے علی سے توحید سیکھیے، علی سے قرآن سیکھیے، اور اگر کوئی اعتراض ہے تو اس اعتراض کو علمی انداز سے حل کیجئے، مناظرانہ انداز سے نہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر اکرم و تعلیمات آل محمد سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔